بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، گزشتہ دنوں فرانس کے اندر ایک بار پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے اور ان کو حکومتی عمارتوں پر آویزاں کر کے پوری امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس سلسلے میں دو چار باتیں جو انتہائی ضروری ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ برائے مہربانی اس میسج کو اور اس پیغام کو مکمل سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن محبت رسول دلوں سے نہیں نکل سکتی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو یہی وجہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نبی میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت خنسا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، شوہر شہید ہوا، اسی طرح ان کا باپ اور بھائی شہید ہوا، لیکن کہا یا رسول اللہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو ہر بوجھ، ہر غم جو ہے وہ میرے لیے سہل اور آسان ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے عمل سے بتاتے رہے۔ ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے بستر پر سو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ بتایا، لوگوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر دل میں محبت نبی اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو تو بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور ہجرت والی رات ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم کر امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اصل چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے۔ اب جو اللہ کے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں یہ تو ملعون ہیں قرآن کی روح سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے ہمارا ایک تو مطالبہ ہے اپنے حکمرانوں سے، جو ہر مسلمان کر رہا ہے، کہ ہم ان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ جو چیزیں وہاں سے ہم منگواتے ہیں یا یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں یہ ختم کریں۔ یہ کام حکمرانوں کا ہے۔ ہم درخواست اور اپیل کر سکتے ہیں۔ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہیں اور ایک وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، اس کے سربراہ ہونے کے ناطے اتنا احتجاج آپ کریں۔ باقی رہے ہم عوام، میں، آپ اور ہم سارے لوگ، ہم کہاں تک کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں میری ایک ادنا سی گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے سنت طریقوں کو رواج دیا جائے۔ دیکھیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے طریقے کو بندہ پسند کرتا ہے۔ اگر وہ بدبخت گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں، ہم تو بے ادب نہیں ہیں نا۔ کئی نبی پاک کی سنت طریقے، ان کے جنازے ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے نبی کی محبت میں کوئی سنت جو ہمارے وجود میں مٹی ہوئی تھی اس کو ہم زندہ کر کے محبت رسول کا ثبوت دیں۔ اس سلسلے میں دو چار فائدے میں عرض کرتا ہوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تم عمل کریں گے، میں اور آپ عمل کریں گے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ نمبر 3، بدعات سے ہماری حفاظت ہوگی اور فرائض کی جو کمی ہے وہ سنت کی وجہ سے پوری ہو جائے گی۔ آخر میں دو چار چیزیں ایسی عرض کرتا ہوں جن پر میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔
آپ نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا۔ ایک تو یہ معمول بنایا جائے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم زیادہ نہیں تو رات کو جب ہم سونے لگے نا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیا کریں۔ درود ابراہیمی مکمل پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مختصر درود کوئی بھی جو آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم وہ چیزیں اپنے گھر میں کھانے کی روزانہ لے کر جاتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان میں ہم وہ غذائیں تلاش کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، وہ لے کر جائیں، کم از کم اس محبت کے ساتھ لے کر جائیں۔ بچوں کو بھی بتائیں کہ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند تھی، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جذبات باقی رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دستی کا گوشت اللہ کے نبی کو پسند تھا، یعنی جو بکرے وغیرہ کی اگلے 2 ٹانگیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ہم گھر میں گوشت تو لے کر جاتے ہی رہتے ہیں، ہم دستی کا گوشت لے کر جائیں، بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی پاک کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھا، انہوں نے جو کی روٹی اور کدو گوشت کا سالن پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے وہ ٹکڑے چن چن کر تناول فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا، آسان سستا ترین اس وقت کی سبزی بھی ہے، وہ آپ لے کر جائیں، بچوں کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کیا کرتے تھے، ہم اس لیے لے کر آئیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، آپ گھر میں کبھی سرکہ بھی لے جائیں۔ زیتون کا تیل چلو مہنگا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں اور بتائیں کہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم لے کر آئیں۔ اسی طرح آپ کے محبوب چیزوں میں مسواک بڑا پسند تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی پاک جب گھر میں آتے تھے نا تو سب سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، مسواک آپ کو پسند تھی، مسواک کا معمول بنائیں۔ ویسے بھی وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، آپ خوشبو لگایا کریں، کم از کم جمعہ والے دن تو ضروری لگایا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ آج لوگ نبی پاک کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، ہم کم از کم یہ تو نیت کریں، یہ تو کوشش کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز باقاعدہ پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور دن قیامت کے کہیں گے یا اللہ ہم بے ادبوں کا، گستاخوں کا راستہ جتنا روک سکتے تھے اتنی آواز ہم نے اٹھائی، لیکن اپنے عملی طور پر اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا کر ہم نے محبت کا ثبوت دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، حکم ہے امت کے لیے۔ ہم میں سے کتنے امتی ہیں جو روزانہ داڑھی کٹواتے ہیں، روزانہ داڑھی کو کاٹ کر پھینکتے ہیں؟ ہم نیت کریں کہ ہم آئندہ یہ سنت زندہ کریں گے اپنے چہرے پہ، ہم نبی پاک کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یوں ثبوت دیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آپ یہ جو دعائیں ہیں نا ان کو یاد کریں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آخر میں الحمدللہ پڑھیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، یہ جتنی دعائیں ہیں ایک تو یہ مومن کا ہتھیار ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، حادثات بلیات سے حفاظت بھی ہوتی ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض اور کھوٹ نہ ہو تو یہ کر، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے۔ آج اس کے علاوہ بھی بہت ساری، لیکن یہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا عملی ثبوت ہم اتباع رسول کر کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سنت طریقے آج اگر ہم ان پہ عمل کریں جو ہماری زندگیوں میں چھوٹے ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ محبت نبی سلسلہ وار چلتا رہے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔